نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا سا بتا دیں ہم آپ کو کہ آج کا جو سبق ہے وہ پچھلی آیات سے ہی جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے مال جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے، مفہوم اس کا آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے نادش؟ وماذا اور کیا ہے علیہم ان پر لو اگر آمن وہ سب ایمان لے آتے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وانفقوا اور وہ سب خرچ کرتے انفاق فی سبیل اللہ سے مما اس سے جو رزقہم اللہ رزق دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جی، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بخل سے کام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ تو یہ چاہے گا کہ میں اپنی ساری کی ساری یہاں کرنسی جو ہے وہ اگلے جہاں کے لیے بھیج دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، یعنی یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت پر، اور خرچ کریں اس چیز میں سے جس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے۔ یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا جو ہے وہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دے رہے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کو علیمہ خوب جاننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ کن کو جاننے والا ہے؟ جو بخل کرتے ہیں۔ کن کو جاننے والا ہے؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بخل نہیں کرتے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی اور ان تکو اور اگر ہو حسنۃ نیکی بھلائی یضاعفہ بڑھا دے گا اسے دگنا کر دے گا اسے ویؤتی اور وہ دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اپنی طرف سے اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا ذرا برابر۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ایک نیکی کی بجائے دگنا اس کو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پر ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ 70 گنا تک جو ہے وہ اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اجر اس سے بھی بڑھا دے۔ اچھا، جو آپ میں سے کچھ تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ اچھا، یہاں پر نا لفظ ویؤتی منہ بھی آ سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پر لفظ جو ہے نا، دیکھیں بعض کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہم کر دیتے ہیں، لیکن ٹرانسلیشن سے جو ہے وہ عربی ٹیکسٹ کا جو ہے نا وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے ملا دنہو، ملا دنہو، یہاں پر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لفظ جو ہے وہ یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا منہو، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اپنی طرف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ منہو اس کا مطلب بھی اپنی طرف سے ہے، ملا دنہو اس کا مطلب بھی اپنی طرف سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ملا دنہو کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، منہو کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیکھیں، جو منہو ہوتا ہے نا، منہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عام چیز، اپنی طرف سے کوئی عام چیز دے دینا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ یہ جو میرے سامنے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کہیں کہ سر ہمیں نا کوئی کتاب دے دیں پڑھنے کے لیے، تو میں یہاں یہ کتابیں آپ دیکھ رہی ہیں، میں یہاں سے کوئی کتاب نکال کے آپ کو کتاب دے دوں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ کتاب ہے منی، میری طرف سے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں میں اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منہو کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں آپ کو کتاب دوں، یہ بند الماریاں آپ دیکھ رہی ہیں، ان بند الماری میں ہو سکتا ہے کوئی خاص قسم کی کتاب پڑی ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کتاب نکال کے اگر میں دوں گا آپ کو، خاص کتاب، سیکرٹ کتاب، خفیہ کتاب، جس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے آپ کو پڑھ کے، وہ کتاب اگر میں نکال کے، خفیہ کتاب اپنے خزانوں میں سے نکال کے آپ کو دوں گا، تو وہ ہوگا ملت دنی،
میری طرف سے, ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منہو کی بجائے ملدنہو استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ اب صرف اپنی طرف سے نہیں, اپنے خاص خزانوں سے اللہ تعالیٰ دے گا. کیا؟ اجر عظیم, بہت بڑا اجر. اب اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ بندے نے نیکی ایک کی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, یضاعفھا, ہم اسے دگنا کر کے دیں گے. ایک نیکی کے بدلے تو ایک اجر ملنا چاہیے نا, لیکن ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوہرا اجر جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. اور ایک سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جو آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 گنا اس کا اجر بڑھا سکتے ہیں, اور 70 گنا سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بازم میں تو منی اور ملدنی یا ملدنہو یا منہو کا فرق سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو بھی, یہ جو زوم پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی سر. اچھا, تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص خزانوں سے جو ہے وہ بہت بڑا اجر دے گا. دوبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بعض کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کرتی جو عربی میں لکھا ہوا ہے. بہرحال ہم جو ہے وہ خیر ٹرانسلیشن پہ اس طرف اکتفا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عربی سکھا دے اچھے معنوں میں. فقیفہ پھر کیا حال ہوگا, اذا جب جئنا ہم لائیں گے, من کل امت ہر امت میں سے, بھی شہیدین ایک گواہ شہادت سے, وجئنا اور ہم لائیں گے, بکا آپ کو, علی ہؤلاء ان پر, شہیدن بطور گواہ. اچھا, یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن ہوگا کیا. تھوڑا سا امیجن کریں کہ جو ہے وہ قیامت کا میدان جو ہے وہ برپا ہے, سارے لوگ سارے لوگ جو ہے وہ قیامت والے دن اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑے, ٹھیک ہے. اور ہر جو ہے نا نبی اپنا اپنا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے, اور ہر اس جھنڈے کے نیچے اس نبی کے امتی کھڑے ہیں. ہر نبی کو جو ہے وہ اس امت پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے کس کی طرف, بنی اسرائیل کی طرف. تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے گا, اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ موسیٰ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا ہمارا. تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اسی طرح پیغام پہنچا دیا تھا جیسے آپ نے ہمیں کہا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سارا پیغام نہیں ہمیں پہنچایا. یعنی وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے رسول پر جو ہے وہ الزام لگانا شروع کر دیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ امتی کھڑے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا کہ ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام آپ بتائیں کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ رب بنا لو. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. تو جو نافرمان قوم ہوں گی, نافرمان لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بھی غلط بات کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سارا آپ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا. اب مسئلہ بڑھ جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتوں کے سامنے ایک سب سے بڑا گواہ لے کے آئیں گے, اور وہ گواہ کون ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بطور گواہ ساری امتوں پر گواہ پیش کیا جائے گا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا لوگوں کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہیں گے کہ ہیں یا اللہ بالکل پہنچا دیا تھا, ان تمام نبیوں نے آپ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا. آپ کو پتہ وہ نافرمان لوگ کیا کہیں گے, پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے نا وہ بختان باندھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آنے والے ہیں, یہ کیسے ہم پر گواہ بن سکتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میں تو دنیا میں آیا تھا اور عیسیٰ اور موسیٰ کی تصدیق کرتا تھا, تو قیامت والے دن میں تصدیق نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, پس کیا حال ہوگا لوگوں کا اس وقت, وہ کس حال میں ہوں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو پیش کیا جائے گا. وہ گواہ کون ہوگا, ہر امت میں سے اس کا رسول گواہ پیش ہوگا. ٹھیک ہے. وَجِئْنَا بِكَ, اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کا کی ضمیر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. وَجِئْنَا بِكَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لائیں گے, عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, ان تمام پر بطور گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. اور ساری سٹوری میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہوگا.
अच्छा, आप इस ज़िम्न में हदीस सुन ले। एक जो है ना, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, गुड़िया, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मुझे कुछ कुरान सुनाओ। कौन से साहबी? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। ठीक है, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि सर वसल्म ने ये क्या बीच फरमाया? में ये बंद हो गया था, ये दोबारा मीटिंग 2-3 बार ऐसे प्रीपेयर हुई है सर। जी, बाकियों की साथ में हमारी मीटिंग चल रही है। जी जी बाजी जी सर आशिया, चल रही है। आपका कोई नेट का इशू है? ये चैट में भी हमें जवाब आया जी। जी हाँ जी, इसका मतलब है कि बाजी आशिया आपका कोई नेट का इशू है। अच्छा, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुझे कुछ कुरान सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज की, भला मैं आपको क्या सुनाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही तो कुरान उतरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मगर मुझे दूसरे दूसरे से सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, इब्ने मसूद कहते हैं, फिर मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू की, जो कि आजकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू की, और जब इस आयत पर पहुंचा, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये आयत जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पढ़ी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद को यहाँ पर रोक दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस आयत पर पहुंच के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आयत सुनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। क्यों रो पड़े? हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन भी झुठला है, तो कहेंगे कि ये बात नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो अल्लाह ताला कहेंगे कि मैं बताओ ये मेरा पैगाम आपने इन तक पहुंचाया था, हाँ, तो ठीक है। कहेंगे नहीं नहीं, ये कुछ तो कहेंगे नहीं इन्होंने हमारे तक नहीं पहुंचाया, ये बात ऐसे हुई। हाँ, ये बच्ची कह रही है कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी जो है वो लोग जुटलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं, जी मोइजा, असल में इस आयत में दो चीजें हैं। इस आयत में एक है तकरीम, इज्जत। इस सारे लोगों पर नबी अलैहिस्सलाम को गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। कितनी बड़ी इज्जत है। हर उम्मत के रसूलों के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गवाह बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी इज्जत है। दूसरी क्या? दूसरी जिम्मेदारी। गवाह बनना आसान काम नहीं है, पूरी जिम्मेदारी का काम है। तो ये दो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो सकता है फील की हो, जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद महसूस की हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं ना हमारी बड़ी इज्जत और तकरीम हो। तो याद रखिएगा, जितना बड़ा बंदा हो ना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, बंदा छोटा ही चला है। आगे चलते हैं। उमाइजिन उस दिन यवद्दुल्लज़ीना चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, व असाबुर रसूल और नाफरमानी की है रसूल की मासियत से है, लो काश तुसव्वा बराबर कर दी जाए, मुसावी से है ये लफ्ज़, बिहिमुल अर्ज़ उन पर ज़मीन। अच्छा, अब देखें, गवाह आ गए। ठीक है, तमाम रसूलों ने गवाही दे दी, फिर उन रसूलों के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने भी गवाही दे दी। हुज्जत पूरी होगी। अगर ये ना भी होता तो हुज्जत वैसे ही पूरी हो जानी थी। सूरह फुस्सिलात में आता है कि इंसान के हाथ, पाँव, जुबान गवाही देंगे कि या अल्लाह, इसने जो है वो मेरे ये हाथ इस्तेमाल करके गलत काम किया था। या अल्लाह, उसने ये जुबान खुद बोलेगी कि या अल्लाह, इसने जो है ना वो मुझसे जो है वो झूठ बुलवाया था। कान बोलेंगे, आंखें बोलेंगी। तो जिस अल्लाह ताला ने जुबान को कुव्वत गोयाई दी है, तो क्या अल्लाह तबारक व ताला इस चीज पर कादिर नहीं है कि जिस्म के तमाम हिस्सों को जो है वो कुव्वत गोयाई दे दे? कुव्वत गोयाई कहते हैं बोलने की ताकत को। ठीक है, तो वो गवाही तो वो भी देंगे, लेकिन एक यहाँ पर जो है वो एक हुज्जत पूरी अल्लाह ताला ने कर दी, गवाह पेश कर दिए। अब फिर काफर लोग जो है, जो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, वो क्या कहेंगे कि काश की जमीन फट जाए और हम इसमें समा जाएं और जमीन में धस जाएं। वो ये अपना जो है वो एक कह लें कि ये एक सिनेरियो अल्लाह ताला ने एक सिचुएशन पेश की कि लोग उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि काश की जमीन फट जाए और हम उसमें दफन हो जाएं।
یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھے بہرحال وہ تو ایک خیر کتاب تھی نا، ہم تو یہ قرآن حدیث سے بات کر رہے ہیں. بہرحال وہ ایک کتاب بچی نے پڑھی تھی جب زندگی شروع ہوئی، جب زندگی شروع ہوئی ہے، زندگی شروع ہوگی، وہ ایک ناول کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، وہ اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے. میں بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پڑھیں. اس میں نا وہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں، قیامت قائم ہوگی، قیامت کے مناظر اس میں لکھے ہوئے، اس بندے کے ساتھ کیا کیا ہوا. وہ ناول کی شکل میں لکھی ہوئی، بڑی اچھی کتاب ہے وہ. بہرحال ہم تو یہاں صرف قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. خیر وہ ناول کی شکل میں جب کوئی رائٹر لکھتا ہے نا تو وہ اپنی باتیں بھی تھوڑی سی کر دیتا ہے. خیر وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، بلا یکتمون، اور نہیں وہ سب چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات. یعنی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں، اللہ خود تو جو ہے وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ تم سب قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم اور ہو تم سکارا، نشے کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم سب جان لو، ما تقولون، جو تم سب کہہ رہے ہو یا کہتے ہو. اچھا اس آیت کا نا تھوڑا سا سیاق و سباق کانٹیکسٹ دیکھ لیں. ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اچھا ابھی نا شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی. ایک حکم پہلے آ چکا تھا، دس از دا سیکنڈ اسٹیپ. ایک حکم پہلے آ چکا تھا اور وہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. وہ حکم یہ تھا کہ جو ہے نا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں. شراب اور جوئے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. شراب اور جوئے میں فائدے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شراب میں فائدے یہ ہیں کہ شراب جو ہے وہ برانڈی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، چیسٹ انفیکشن کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ 2-4 چمچ اس کے لے لیتے ہیں اور چیسٹ انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سرد علاقے ہیں وہاں لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے جو ہے وہ شراب پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جوئے کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. فائدے کیا ہیں؟ ایک بندے جو ہے وہ جوا کھیلے گا، اس کو زیادہ رقم مل جائے گی، اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن اوور آل معاشرے میں نقصان ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے نقصانات زیادہ ہوں اور فائدے کم ہو وہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو ایک روایت بیان کر رہا تھا. ابھی جو ہے وہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ حضرت علی اور مختلف صحابہ کی نا دعوت کی، کھانا بنایا، دعوت دی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں شراب پلائی. شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، حضرت علی کہتے ہیں، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. حضرت علی کو جو ہے وہ امام بنا دیا گیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ زوم پارٹیسپینٹ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ولا انتم انتم ولا انتم عابدین عابدون معبود. ما اعبد. وہ ولا انتم عابدون ما اعبد کی بجائے حضرت علی نے پڑھ لیا ونحن نعبد ما تعبدون. مطلب وہی ہے لیکن الفاظ جو ہے نا انہوں نے ونحن عابد ما تعبدون، اور ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جس کی تم عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن لفظ بدل گئے تو ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ نشے کی حالت میں تھے. اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. سکارا سکر کہتے ہیں جب نشے کی حالت میں بندہ دودھ تو اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا یہاں پر نا ایک دو چیزیں میں بیان کروں گا. ایک بات تو یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آپ لوگوں کو پتا کہ عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے. یہ جب آیت نازل ہوئی نا، یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جوئے اور شراب کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہے. اب یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ جو ہے وہ نماز کی جب تم سکارا میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے. انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ شراب کے متعلق ہمیں کافی شافی بیان دے دے. یعنی اس میں بھی ان کو کافی شافی بیان نہیں لگا، وہ شراب پیتے رہے. اس کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب پیتے رہے، لیکن اب تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ بندہ فجر کے بعد شراب پیے، اللہ معاف کرے، تو زہر تک اس کا نشہ نہیں اترتا، پھر زہر کی نماز
اگر زور کے بعد شراب پی لی تو 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز، نشہ کیسے اترے گا؟ پھر جو ہے اب اس کا مطلب ہے کہ ٹائم مینج کرنا پڑے گا نا، یا شراب کو ترجیح دی جاتی یا نماز کو ترجیح دی جاتی. مومن آدمی ظاہر سی بات ہے وہ پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن میں پڑ جاتا ہے، یار میں شراب پیواں کہ میں نماز پڑھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بیان دے دیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو حضرت عمر فاروق نے اس آیت کے بعد بھی جو ہے وہ شراب نہیں چھوڑی اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ایک کافی شافی یعنی ایک کلیئر کٹ بات یا اللہ ہمیں شراب کے متعلق بیان دے دے. ٹھیک ہے، تو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 اتاری جس میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. حضرت عمر فاروق اس وقت کہتے ہیں کہ ہم باز آئے، اب یہ ہمارے لیے حرام ہے، اب نہیں پیئیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ کرنی تھی. دوسری بات میں نے کیا کرنی تھی؟ ہاں چلیں دونوں باتیں ہوگی، یہ نمازوں کے وقفہ کا ٹھیک ہے اور حضرت عمر فاروق کی بات بھی ہوگی. اچھا اب جو ہے نا چونکہ یہ نماز جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں الصلاۃ جو ہے نا اس سے مراد نماز بھی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں الصلاۃ سے مراد جو ہے مسجد بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اگر صرف نماز سے منع کرنا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اے ایمان والو نماز نہ پڑھو، نماز قائم نہ کرو جب تم سکارا نشے کی حالت میں ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، یعنی نہ تم نے نماز پڑھنی ہے نہ نماز کی جگہ کے قریب آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسجد کے قریب بھی نہیں آنا نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ نشے کی حالت میں انسان جو ہے ذہنی نجاست میں ہوتا ہے. ذہنی نجاست ہے نا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا. گندگی، نجاست سے مراد گندگی، ذہنی گندگی کی حالت میں ہے نا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس سے کر رہا ہوں، نہ اس کو بہن کا فرق، نہ اس کو ماں کا فرق، نہ اس کو بیوی کا فرق. ٹھیک ہے، تو ذہنی گندگی. اب اس ذہنی گندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور گندگی کا بھی بیان کیا اس سے اگلی ٹکڑے میں، اور وہ ذہنی گندگی نہیں ہے بلکہ وہ جسمانی گندگی کا بیان کیا. وہ کیا ہے؟ ولا جنوبن اور نہ جنابت کی حالت میں الا مگر عابری گزر رہے ہوں سبیلن راستے سے، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم سب غسل کر لو. یعنی پچھلے اس آیت کے پچھلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب نہیں آنا اور مسجد کے قریب بھی نہیں آنا جب تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے، اور یہاں یہ کہہ دیا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں آنا حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر دو. ٹھیک ہے، اب یہ بدنی جو گندگی ہے اس سے دور ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا. یعنی جنابت کی حالت میں آپ کو غسل کرنا پڑے گا، پھر آپ جو ہے وہ نماز کے قریب آئیں گے. الا عابر السبیل، یہاں تک کہ راستے میں سے گزرنا ہو. مراد یہ کہ اگر کوئی آپ کا راستہ ایسا ہے کہ مسجد میں سے گزر کے باہر جانا پڑے گا آپ کو، تو پھر آپ مسجد میں سے گزر سکتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے وہاں پر، کیونکہ کئی صحابہ کے جو ہے وہ دروازے جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے. ٹھیک ہے، تو باہر جانے کے لیے وہ مسجد نبوی میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اگر جنابت کی حالت میں ہوں گے تو وہاں سے وہ گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ غسل کا طریقہ بھی ہم نے انشاءاللہ بیان کرنا ہے، اور آگے تیمم کی بھی آیات آ رہی ہیں. وہ دیکھیں نازش کیا کہا جا رہا ہے. فَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم مرضى مریض او علی سفر یا سفر پر، او جاء یا کوئی آیا ہو احد منکم تم میں سے کوئی ایک من الغائط رفع حاجت سے. اچھا اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، ٹھیک ہے، یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی غائط سے آیا ہو. غائط کہتے ہیں نشیبی علاقے کو، نشیبی علاقہ جو نچلا علاقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں جو ہے نا وہ لیٹرین تو تھی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، واش روم یا لیٹرین نہیں، یا کیا بیت الخلاء تو تھے نہیں وہاں. ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، کھیتوں میں نیچے نکل جایا کرتے تھے پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، رفع حاجت سے یہ مراد ہے پخانہ یا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے. تو اگر وہاں سے اگر کوئی واپسی کرتا ہے، رفع حاجت سے کوئی واپسی کرتا ہے، سفر میں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ رفع حاجت سے واپسی کرتا ہے، یا او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو مس کرنے سے، فلم تجدو، پھر نہ تم سب پاؤ ماء پانی، فتیمموا، پس تم سب تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے. فامسحوا، پس تم سب مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو، ٹھیک ہے، یا تم نے رفع حاجت سے تم آئے ہو، یا تم نے عورت کو چھوا ہے، یہاں مباشرت مراد ہے، یہاں مراد عورت سے صحبت کرنے سے ہے.
چھونے سے مراد جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خالی چھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے. فلم تجد مان، یعنی تم جو ہے وہ مریض ہو، سفر میں ہو، ٹھیک ہے، اور تم نے رفع حاجت کر لی ہے، ٹھیک ہے، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہے اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے. کیا ہے؟ مریض ہو، سفر میں ہو، یہ کام ہو گئے ہیں، پانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے غسل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ حتیٰ تک تصلو، یہاں تک کہ غسل کر لو. غسل پانی سے ہوتا ہے. پانی نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہو، پانی نہیں ہے، مریض ہو، پانی نہیں ہے، یا مریض ہو پانی بھی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ جہاں عورت کو چھوا ہے پانی نہیں ہے، فلم تجدو مان، پانی نہیں ہے، فتیمموا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیمم کر لو، سعیدن طیبن، پاک مٹی سے، ٹھیک ہے. کیسے کرنا ہے؟ فمسحو، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ٹھیک ہے. ایک صحابی نا اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ ایک سفر میں تھے تو وہ جنبی ہو گئے، تو اب پانی میسر نہیں تھا، تو مٹی میں نا لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا انہوں نے مٹی میں، یعنی پاک مٹی تھی اور اس کے اندر جیسے کوئی آپ کیوں کہہ لیں کہ جانور نہیں کلا بازیاں لگاتا، اس طرح انہوں نے نا مٹی میں کلا بازیاں لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا کہ جی میں تیمم کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے نا آگے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس طرح میں نے تیمم کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پاک مٹی پر مارتے، ٹھیک ہے، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کے اس کو اپنے منہ کے قریب لاتے اور اس کو پھونک مار دیتے، یعنی جو زائد مٹی ہاتھ پہ لگی ہے اس سے وہ زائد مٹی ہٹا دیتے، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے کو پھیرتے اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں والے ہاتھ کو اوپر سے پھیرتے اور پھر دونوں ہاتھ کو منہ پر پھیر لیتے. یہ تمہارا تیمم ہو گیا، تم پاک ہو گئے. کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو یہاں پر